جب عزم کر لو نا کسی کام کا فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کر، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے، آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ ان کی قربانیاں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کا بھی مستقبل تھا، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لینا کسی کام کا، مطلب مشورہ ہوا، ایک چیز طے ہو گئی، اب بیچ میں جو ہے نا وہ پاک نہیں چھوڑنی کوئی، بس آپ کر گزرنا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی غلط رزلٹ آ جائے تو آپ یہ نہیں کہنا کہ اے نے مشورہ دیتا سی، نہیں، انہیں مشورہ دیتا سی، فیصلہ تے سر تسی کیتا سی نا، تو آپ نے اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب عزم کر لو نا کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ دعا سکھائی جائے گی سورہ ال عمران کی 179 نمبر آیت میں، کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں اور پھر نظر کس پہ رکھنی ہے؟ مسبب الاسباب کے اوپر۔ توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ کرو کچھ نہ، یہ پیچھے دیکھیں کتنے کام بتائے گئے ہیں، یہ کرنے کے بعد مشورہ بھی کرنا ہے، پھر عزم بھی کرنا ہے، پھر اللہ پہ توکل۔ ویسے توکل نہیں، وہ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، تو ظاہر ہے کہ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں، بڑی مزے کی بات ہے۔ وہ میں نے جن اپنے سینئر آفیسر کا ذکر کیا نا، ڈائریکٹر صاحب کا، تو وہ ہمیں ایک دن اسی طریقے سے سمجھا رہے تھے، چونکہ وہ تبلیغ جماعت سے بھی اٹیچ تھے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تبلیغ جماعت کے امیر تھے، جو 2-3 سال پہلے ہی فوت ہوئے، تو وہ کہہ رہے ہم ایک دفعہ حاجی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حاجی صاحب کی عادت تھی کہ وہ مشورہ کرتے تھے جماعتوں کو بھیجتے وقت نا۔ تبلیغی جماعت میں ویسے بہت چیز زبردست ہے مشورے والی اور امارت والی، باقی کسی کو تعلیمات سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا سسٹم بڑا ماشاءاللہ مضبوط ہے۔ تو وہ مشورہ کرتے تھے جماعت یہ اب یہ جماعت جو ہے یہ جماعت ہم نے ٹرین پہ روانہ کرنی ہے، بس پہ روانہ کرنی ہے، یا اپنی گاڑی کروا کے، یہ وہ مشورہ لیا کرتے تھے جب دور جماعتیں جاتی۔ تو کہتے ہیں مشورے کے دوران نا مختلف لوگوں نے مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ بس پہ جاتے ہیں، کسی نے کہا جی پیدل جاتے ہیں۔ پیدل جماعتیں بھی ان کی کئی 100 کلومیٹر تک وہ دعوت کے طور پہ چلتی ہیں۔ کسی نے کہا جی ٹرین پہ جانا ہے۔ الٹیمیٹلی طے ہو گیا جی ٹرین پہ جماعت جائے گی، فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد حاجی صاحب نے نا پھر دوبارہ سے جنہوں نے بس کا مشورہ دیا تھا نا ان کو پوچھا کہ ہاں جی بتائیں کس طریقے سے سفر اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے پھر کہا جی بس پہ۔ انہوں نے کہا نا، اب جب طے ہو جائے نا تو اب تم نے بھی یہی کہنا ہے ٹرین پہ، تاکہ یونٹی نہ ٹوٹے۔ یہ مشورہ اس وقت تک تھا جب تک ڈیسیژن نہیں ہوا۔ ونس ڈیسیژن ہو جائے نا تو بس والے نے بھی کہنا ہے ٹرین، ٹرین والے نے تو کہنا ہی ٹرین ہے، باقی سب نے بھی، پیدل والوں نے بھی کہنا ہے ٹرین، ورنہ راستے میں کوئی مصیبت آئے گی، ٹرین کہیں پہ خراب ہو گئی تو ٹرین کا مشورہ دینے والی شامت آ جائے گی، تو وہ تو میرے بھائی بس بھی راستے میں پنکچر ہو سکتی تھی۔ بسیں تو ماشاءاللہ یہاں راکٹ کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، بس کا تو پہنچنا بھی اس کی پروبیبلٹی بھی کم ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کسی کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ تو مشورہ دیتا سی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لینا پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، رزلٹ جو بھی ہے۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو تقدیر والے چیپٹر میں ہے، صحیح مسلم میں، مسئلہ تقدیر کے اوپر آلموسٹ 60 کے قریب حدیثیں لی ہیں امام مسلم نے، اور اس کی آخری حدیث یہی ہے کتاب القدر چیپٹر کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث جو ہے نا، یہ تو سنہری حروف میں نا چوراہوں پہ لگانی چاہیے لکھ کے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ،
جو چیز تجھے نفع دے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کر، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ سب کچھ یعنی انگریز بھی یہی کرتا ہے، فیزیبلٹی پہلے بناتا ہے۔ وہ 80% ایفرٹ فیزیبلٹی پہ پٹ کرتے ہیں، 20% جو ہے وہ کاسٹ ان کی آتی ہے کام کرنے کے اوپر۔ یہ نہ ہونا کہ وہ کر بیٹھے تو اینڈ پہ پتا چلے کہ جناب ادھر تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، جہاں ہمارے کئی پروجیکٹس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں الفاظ کیا ہیں کہ جو بھی چیز تمہیں نفع دے دنیا میں اور آخرت میں، جنرل ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، کاہلی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ یہ نہیں خالی پیپر جو ہے وہ دروشی پڑھ کے پھونک کے تو وہ ممتحن کے حوالے کر کے آ جانا ہے میں پاس ہو جاؤں گا، بعض میرے کو آ کے دعاواں کرانی ہے نہ، اس طرح نہیں کو پاس ہوگا۔ سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، اور کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ کو نہیں نکالنا کبھی بیچ میں سے، کوشش، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں۔ نہ بالکل تقدیر پہ چیز ڈال دینی ہے، اور نہ صرف اپنی کوششوں کو سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ یہ قدریہ کا موقف تھا نا کہ بھئی تقدیر کوئی چیز نہیں، اور جبریہ کہتے تھے کہ جی تقدیر ہی غالب ہے، انسان کچھ نہیں کرتا۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے تقدیر کا ساتھ رکھی ہیں، کچھ ہماری کوشش سے جڑی ہوئی ہیں، دونوں سے مل کے ایک رزلٹ نکلتا ہے۔ ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر ہماری ول کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ قرآن تو بار بار اسی کے اوپر ہی ایمفسائز کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن جو کوشش نہیں کرے گا، جو کک نہیں مارے گا نا، اس کی گاڑی نہیں سٹارٹ ہوگی۔ ویسے دنیا کے ہم سارے کام میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کے معاملوں کہتے ہیں دعا کرو توفیق مل جائے۔ مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ دعا کرو مجھے توفیق مل جائے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابھی جا کے میں نے جو ہے نا دوپہر کا کھانا کھانا ہے، وہ کھانا ہی ہوتا ہے۔ کسی نے باتھ روم جانے سے، واش روم میں جانے سے پہلے کبھی توفیق نہیں اللہ سے مانگی، حالانکہ کتنا خطرناک کام ہوتا ہے اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے۔ آج تک کسی نے کہا کہ دعا کرو اس دفعہ بھی میرا ارادہ ہے کہ آج میں نے اتنی دفعہ پیشاب کے لیے جانا ہے، میرا پیشاب نہ بند ہو، کیونکہ وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو توفیق، دعائیں، یہ سب ڈرامے نے اپنے آپ کو دے ہی رکھو توکے۔ تو ہم نے تو کرنی ننگی بات، ننگی بات کیے بغیر بات سمجھ نہیں آتی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ ایک سلیقہ سکھایا کہ جب اللہ پہ توکل کر لیا، عزم پکا، بس اب آپ کوشش کر گزریں، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مولا علی کا قول ہے نا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ کیوں؟ ساری کوشش کر لی، حالات و واقعات بھی فیوریبل تھے، رزلٹ کچھ اور نکل آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ ایسے نہ ہو، اس کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ تو اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ اگر مگر سے پھر جو تقدیر کی طرف سے فیصلہ ہوا ہوتا ہے نا، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اس کو ریویو کر کے پلان کریں، وہ ایک اور چیز ہے کہ جی آندہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر فار کریں گے، اس کو کریں گے، اس کو کریں گے، لیکن اس کی لکیر پیٹ کے بیٹھ جانا، یہ چیز غلط ہے۔ حالانکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صراحتاً غلطی ہوئی تھی، اس پہ اللہ نے ڈانٹا بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی حضور کو کہا کہ بس چھوڑ دیں، معاف کریں، مشورے میں شامل کریں، آندہ کے لیے بھی آپ یہ کریں۔ یہ اسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہونا تھا، تمہارا ڈسپلن لوز ہوا۔ لیکن سر دیکھیں، یہ غزوہ احد کا ہی ڈسپلن لوز ہوا ہے، اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری۔ یہ ایک واقعہ مستقبل کی جنگوں کے لیے، جس میں رومن اور پرشینز کو مسلمانوں نے شکست دے کے صدیوں کی سپر پاورز کو الٹنا تھا، یہ چھوٹی سی بیٹل فیلڈ نے مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا کہ وہ بڑی بیٹل فیلڈز میں اگر یہ ڈسپلن لوز کرتے تو کیا قادسیہ میں جو ہے وہ پرشین امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، یرموک میں رومن امپائر کا مقابلہ کر سکتے تھے، جن کی ریزروڈ آرمیز ہی لاکھوں کے اندر تھی، جن کے پاس اسلحہ بھی لیٹسٹ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسپلن سکھایا ہے نا، اس کی وجہ سے پھر آگے وہ معاملات چلے۔ وہ سر آپ عمر سیریز دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں نے کس حکمت عملی کے ساتھ جنگوں کو جیتا ہے، انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کو الٹا ہے۔ تو وہ اسی یونٹی کی وجہ سے، ڈسپلن لوز نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوئے۔ آپ دیکھ لیں قادسیہ کے اندر جب مسلمانوں کی فوج پسپا ہو گئی ہے تو
حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ تو بیمار تھے، وہ تو قلعے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہے تھے۔ وہ پرشینز جو ہیں ہاتھی لے کے آگے، اتنے بڑے بڑے، عرب کے گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں ہوئے تھے، وہ تو عرب کے گھوڑے جب ہاتھی دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے تھے، تو وہ تو مسلمانوں کو ہی کچلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے، ساتھی نے آگے اطلاع کی کہ حضرت یہ تو وہ تو ہاتھی لے کے، اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کے آگے ہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ بنو تمیم کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جناب بنو تمیم کے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے تھے۔ سر انہوں نے گھوڑوں کو کیا سائیڈ پہ کہ گھوڑا تو بدک جاتا ہے، پیدل گئے، کتنے لوگوں کی جان بھی اس میں چلی گئی، کئی لوگ ہاتھی کے نیچے آگے مر بھی گئے۔ پیدل جا کے انہوں نے نیزے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے، تو وہ جا کے ان ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرایا، اور بعض ہاتھیوں کو بھی انہوں نے گرایا، اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی۔ 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ آج ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا، ان کی قربانی ہے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کا بھی مستقبل تھا، لیکن انہوں نے قربانی دی۔ آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور بس ہم نعرہ لگا سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ ان کو جچتا تھا کہ وہ نعرہ لگائے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، دیکھ محبوب کے ساتھ ہم نے وفاداری کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بے وفا ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈی ہیں، تو ہم حضور کی نسبت سے ہمیں بخش دے۔ وہ اگر کہتے تو کہتے تھے دیکھ نسبت دی ہے تو ہم پاس بھی لا رہے ہیں اس کو، ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔